الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے سعادت مند دلہن۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کے زمانے کے قاضی فقیہ ابو امیہ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں اپنی بیوی کی سیرت اور اطاعت گزاری کے متعلق کہ جب میری بیوی میرے پاس پہلی رات آئی تو میں اس کے پاس آیا اور کہا کہ شوہر کے اوپر مستحب ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، یعنی کہ نئی دلہن کے، تو وہ 2 رکعت نفل ادا کرے اور اللہ کی بارگاہ سے اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کی بھلائیوں کا سوال کرے۔ تو یہ سوچ کر میں، یعنی کہ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اٹھے اور وضو کرنے لگے۔ جب ان کی اطاعت گزار فرمانبردار نیک سیرت بیوی نے دیکھا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی زوجہ محترمہ بھی اٹھی اور انہوں نے بھی وضو کیا۔ تو اسی طرح سے قاضی شریح اور ان کی بیوی نے نماز نفل ادا کی۔ تو اب قاضی شریح بیان کرتے ہیں کہ جب گھر مہمانوں سے خالی ہو گیا تو میں اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گیا تو میں ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ بولی، ٹھہریے، اور اس نے کہا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہوں اور اسی سے مدد چاہتی ہوں، اور درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ تو اب قاضی شریح کی بیوی اپنے نئے شوہر سے سوال کرتی ہیں کہ میں آپ سے ناواقف ہوں، تو مجھے آپ کی طبیعت کے متعلق علم نہیں، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کو کیا چیزیں، کیا کام پسند ہیں تاکہ میں وہ کام کروں، ان چیزوں کو اختیار کروں، اور جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ان سے بچوں۔ اور اس طرح سے انہوں نے چند سوال اور بھی کیے تاکہ جو ان کی زندگی ہے وہ اچھی گزرے۔ یقیناً آپ کی قوم کے اندر بھی آپ کے لیے رشتے ہوں گے، اور
میری قوم کے اندر بھی میرے لیے رشتے موجود تھے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے۔ بلا شبہ آپ میرے مالک بن چکے ہیں، اب آپ وہی کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو میرے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں تو حسن سلوک سے رکھیں، اور اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہیں تو اچھی طرح چھوڑ دیں۔ میری بات مکمل ہوئی، میں اللہ پاک سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتی ہوں۔ قاضی شرح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری اس بیوی نے، اس کی دانشمندانہ باتوں نے مجھے متاثر کیا، تو میں بھی بولے بغیر نہ رہ سکا۔ بولنے پر مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ بے شک تم نے جو باتیں کی وہ نہایت عمدہ ہیں، اگر تم ان پر ثابت قدم رہو تو یہ نیک بختی کی بات ہوگی، اور اگر تم نے ان باتوں پر عمل چھوڑ دیا تو یہی باتیں تمہارے خلاف ہو جائیں گی، یعنی کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گی کل بروز قیامت۔ پھر میں نے اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی کہا کہ اگر تم میری کوئی اچھی بات دیکھو تو اسے بیان کر دینا، اور اگر کوئی میری خامی دیکھو تو اس کے اوپر پردہ رکھنا۔ اس نے، یعنی کہ جو قاضی شرح کی بیوی تھی، انہوں نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ آپ کو میرے گھر والوں کا آپ کے گھر میں آنا جانا کتنا پسند ہے؟ یعنی کہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دلہن نئی آئی ہے وہ اپنے شوہر سے پوچھ رہی ہے کہ اگر اس کے بھائی آئیں گھر پر، اس کا باپ آئے، اس کی والدہ آئے، اس کی بہنیں آئیں، تو اس کو پسند ہے؟ وہ کتنا زیادہ آ سکتے ہیں، یعنی کہ ہفتے میں، مہینے میں کتنی دیر بعد آ سکتے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ تو قاضی شرح فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا اتنا زیادہ آنا ناپسند ہے کہ میں کراہت کے اندر آ جاؤں اور اس کو ناپسند کروں، تو یعنی کہ اتنا زیادہ، بہت زیادہ آمد و رفت کی وجہ سے مجھے اکتاہٹ میں مبتلا کر دیں۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیے کہ آپ کن پڑوسیوں کا گھر میں آنا پسند کرتے ہیں اور کن پڑوسیوں کا گھر میں آنا پسند نہیں کرتے؟ تو قاضی شرح بیان کرتے ہیں اپنی بیوی سے کہ مجھے فلاں فلاں پڑوسی میرے جو ہیں وہ نیک ہیں، ان کا گھر میں آنا پسند ہے، اور جو فلاں فلاں پڑوسی ہیں ان کا گھر میں آنا مجھے ناپسند ہے۔ اور اسی طرح سے میں نے اس کے ساتھ وہ پہلی رات بہت اچھے طریقے سے گزاری، اور پھر اس سعادت مند عورت نے 20 سال میرے ساتھ گزار دیے، مگر مجھے کبھی اس کی کوئی بات ناگوار نہ لگی۔ یہاں تک قاضی شرح اور اس کی بیوی کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ مکمل ہو گئیں۔ تو اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کے پاس جائے تو وہ سنت کے اوپر عمل کرے، یعنی کہ مستحب طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ وضو کرے، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور اللہ پاک سے جو اس کی نئی بیوی بنی ہے، دلہن ہے، اس کے شر سے بچنے کی دعا کرے، اس کی طرف سے بھلائی کا اللہ سے سوال کرے، یعنی کہ
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ مجھے اس کے شر سے، اس کے فتنے سے بچا لینا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اس کی طرف سے بھلائی عطا فرمانا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یعنی کہ دنیا میں بھلائی یہ ہے کہ اس کی طرف سے شوہر کو اچھائی ہی پہنچے، اور آخرت میں بھلائی یہ ہے کہ کل بروز قیامت کسی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے اس کی پکڑ نہ ہو جائے، اور وہ شوہر جنتی ہونے کے باوجود بھی اس بیوی کی وجہ سے، اس کا کسی بیوی کی وجہ سے وہ دوزخی بن جائے، یعنی کہ ایسا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور دنیا میں بھی نقصان بیوی کی طرف سے ہوتا ہے، اس سے بھی شر سے پناہ مانگنی ہے، جیسے کہ بد زبانی اور شوہر کی اطاعت نہ کرنا اور شوہر کے حقوق وغیرہ نہ ادا کرنا، یہ شر ہے عورت کی طرف سے۔ اور آخرت میں اس کی طرف سے شر یہ ہوگا کہ وہ دین اسلام کے اوپر عمل نہ کرے، تو کل بروز قیامت اس کی وجہ سے شوہر اگر سمجھانے میں سستی کرتا ہے تو کل بروز قیامت شوہر کی پکڑ ہوگی، اور وہ اگر اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جانے کا مستحق بھی بن گیا، مگر اس بیوی کی غلطیوں کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی اور وہ عذاب نار میں داخل ہوگا۔ تو اس طرح سے بیوی کے شر سے بچنے کی دعا کی جائے اور اس کی بھلائی کا اللہ پاک سے سوال کیا جائے۔ اور یہ بات بھی بہت اچھی ہے کہ جب بیوی آئے اور اس کے قریب جانے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھی جائے، تو یہ بھی بہت اچھا عمل ہے۔ اور اسی طرح سے جب اس سے حق زوجیت ادا کرنے کا ارادہ ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے میں نے نکاح کیا ہے، اور میں نے جو نکاح کیا ہے وہ صرف شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ میں نے حصول اولاد کے لیے نکاح کیا ہے، اور یہ بھی نیت ہو کہ اس سے جو بھی اولاد پیدا ہوگی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو میں اسے حافظ بناؤں گا، حافظہ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، عالمہ بناؤں گا، اسے مفتی بناؤں گا، مفتیہ بناؤں گا، یعنی کہ دین اسلام کی تعلیم دلواؤں گا اور انہیں نیک مسلمان بناؤں گا۔ جب اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، اس کے حقوق ادا کروں گا، تو اس طرح کی جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ اسے ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ بیوی سے حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے جو ضروری باتیں ہیں وہ کر لی جائیں، جیسے جس سے آپس میں پیار و محبت بڑھے، اور ایسی باتیں بھی کر لی جائیں جس سے کوئی بعد میں ناراضگی یا پھر لڑائی جھگڑے کی بات بنے، یعنی کہ اپنی پسند بتا دی جائے کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں، اور اس طرح کا کھانا، اس طرح کے کپڑے، اس طرح کا جوتا، اس طرح کی میں لائف سٹائل، اس طرح سے زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں، اور جو ناپسند چیزیں ہیں وہ بھی بتا دے، یعنی کہ کوئی ہوتا ہے اس کو یہ سخت ناپسند ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کسی کے سامنے ننگا سر ہو جائے، ننگا چہرہ ہو جائے، یا وہ پردہ نہ کرے، تو وہ اسے شدید غصے میں اس کی یہ بات لے آتی ہے۔ تو جو دینی ذہن رکھتے ہیں، پردے کو فرض جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنی گھر والیوں کو عمل بھی کرواتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کی بیوی کا ہاتھ بھی کسی نامحرم کے سامنے ننگا ہو جائے، تو وہ اس کے لیے گلوز کا اہتمام کرتے ہیں،
آنکھوں کی حفاظت کے لیے گلاسز کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے گھر کی عورتوں کو یہ چیزیں لے کر دیتے ہیں، یعنی کہ شوہر نے بتا دیا کہ مجھے بے پردگی سخت ناپسند ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ پردے کا مکمل اہتمام کرے، شرعی پردہ کرے، گلوز، گلاسز، شاکس وغیرہ استعمال کرے، تو اپنی پسند بتا دے، ناپسند بتا دے، اور اس کی طرف سے بھی اگر وہ بات کرنا چاہے تو اس کی بات بھی مان لی جائے، اس کی پسند ناپسند کا بھی خیال رکھا جائے، اور اگر اس کی بات جائز ہے تو وہ مان لی جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تو اس طرح سے زندگی کی ابتدا کی جائے، کیونکہ اگر صرف شہوت پوری کرنا مقصد ہو تو یہ اچھا نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی نے بھوک مٹانی ہو تو وہ اس کے لیے کھانا کھاتا ہے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، مگر اللہ قادر ہے کہ وہ جتنا مرضی کھانا کھا لے مگر اس کی بھوک نہ مٹے، ایسا ہوتا ہے۔ اور جیسے کسی کا مقصد پیاس بجھانا ہے تو وہ پانی پی کے پیاس بجھا سکتا ہے، مگر اللہ قادر ہے کہ اگر بندہ چاہے ساتوں سمندر پانی کے پی جائے تو وہ اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ تو یعنی کہ ہم نے جو ضرورت پوری کرنی ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ نہ ہو، بلکہ دین اسلام کے اوپر توجہ ہو، یعنی کہ اس بات کی طرف توجہ ہو کہ جو حق زوجیت ادا کرنا ہے اس کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، تو اس موضوع کے اوپر اگر وہ کسی عالم دین سے جو شادی شدہ ہو اس سے دین کے مسائل پوچھ لے، بیوی سے حق زوجیت ادا کرنے کے مسائل پوچھ لے، سنت طریقہ کیا ہے، مستحب کیا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کیا کیا چیزیں اللہ پاک نے منع کی ہیں، کیا کیا چیزیں جائز ہیں، یعنی کہ یہ تمام مسائل سیکھ لے، اور یہ نیت ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق زوجیت ادا کیا، میں بھی حق زوجیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کے ادا کر رہا ہوں، تو اس طرح سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، اس کے جسم کو بھی تسکین مل جائے گی، دونوں کے جسم کو بھی تسکین مل جائے گی، اور وہ پرکیف ہو جائیں گے، اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ انہوں نے دین اسلام پہ بھی عمل کر لیا ہوگا، ان کو سنت پہ عمل کرنے کا، علم دین حاصل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اس طرح سے کیا جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس جب پہلی رات ہوتی ہے تو صرف شہوت کی نیت سے جایا جاتا ہے، اور پھر اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو اس سے جو دیکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نیک نہیں ہوتی، کیونکہ جب کوئی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کا نام نہ لے، شیطان سے پناہ نہ مانگے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھے، تو شیطان اس کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ وہ زنا کرتا ہے۔ تو یہ بات کتابوں میں ذکر ہے کہ شیطان جو ہے وہ زنا کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو وہ اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ گناہ گار پیدا ہوتی ہے، والدین کی نافرمان پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ 1 سال یا اس سے زیادہ عرصہ گزار لیتا ہے اور وہ اس طرح سے اس کی جو جسمانی تسکین ہوتی وہ ہو چکی ہوتی ہے، جب وہ اگلے بچے کے لیے بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ صرف جنسی عمل کی نیت سے نہیں جاتا، بلکہ وہ حصول اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے جاتا ہے۔ جب وہ سنتوں کا
اچھی باتوں کا، آداب کا اور حرام سے بچنے کا خیال کرتا ہے تو اب اس کی اولاد نیک ہوتی ہے۔ اسی طرح اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو پہلی اولاد ہوتی ہے وہ اتنی نیک نہیں ہوتی، اور جو بعد میں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ نیک ہوتی ہے۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ دین اسلام شروع میں شہوت کا بہت غلبہ ہوتا ہے، تو دین اسلام کے اوپر جلدی میں عمل نہیں کیا جاتا اور شیطان بیچ میں ملوث ہو جاتا ہے، اولاد گناہ گار پیدا ہوتی ہے۔ جب دوسری بار کیا جاتا ہے، یعنی کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ سال 2 سال گزار لیے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جنسی اتنی شدت نہیں ہوتی، وہ پرسکون ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ اللہ کا نام لیتا ہے اور اس طرح سے وہ آغاز کرتا ہے تو اس کی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درس نمبر 407 سے جو بیان آگے اب آئیں گے، یہ دعوت اسلامی کی کتاب بیوی کو کیسا ہونا چاہیے اس سے بیان کیے جائیں گے، اور جب یہ کتاب ختم ہو جائے گی تو اس بیان نمبر پر بتا دیا جائے گا۔ اگر کسی کو حوالہ جات وغیرہ چاہیے ہوں تو وہ کتاب کا نام بتا دیا ہے، تو وہ کتاب سے حوالہ جات وغیرہ دیکھ لے۔ اگر اس کے پاس کتاب نہیں تو وہ آن لائن ڈاؤن لوڈ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے کر کے پڑھ سکتا ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔